جی، یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک اکیلے نہ پڑھنا، طنز آپ کرتے ہیں، صوفیاء پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ کہتے تھے قرآن پاک اکیلے نہ پڑھنا، ترجمہ کسی کے بغیر نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اس کی بھی میں آپ کی یہ وہم نکال دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، تو وہ یہ کہ دیکھیں آدمی ایسے ہوتے ہیں بہت سے اس ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے برادری میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ہم آپ کی بات سمجھے نہیں ہیں، ہم آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو مطلب پھر وہ اپنی بات کو سمجھاتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو ہم سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طرح اللہ رب العزت جس نے تمام کائنات کو بولنا سکھایا، جس نے علم دیا، جس نے سننے کا علم دیا، جس نے بولنے کا علم دیا، تو یہ اس کا کلام ہے، اس پروردگار کا کلام ہے جس کو آدمی کی سمجھ ہمیں نہیں آتی، ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آتی کلام یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ امتحانات ہوتے ہیں، کہتے ہیں شاعر اس شعر میں یہ کہتا ہے، تحریر ہوتی ہے، نثر کی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس میں مصنف یہ کہہ رہا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے، حالانکہ مصنف سے پوچھیں یا شاعر سے پوچھیں تو شاید وہ اس چیز سے انکار کرے کہ نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو چونکہ شاعر سامنے نہیں ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، مصنف سامنے نہیں، فوت ہو چکا ہے یا زندہ بھی ہے، تو اس تک وہ بات پہنچے تو وہ کہے نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، تو بندہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، وہ پھر سمجھاتا ہے۔ تو اسی طرح جس مالک الملک نے انسان کو بولنے کا فن سکھایا، زبان دی، زبان عطا کی، الفاظ دیے، اس کا کلام پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ کی ضرورت ہے اور ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اکیلے میں بغیر کسی استاد کے ترجمہ پڑھو گے اچھی بات ہے، پڑھو، لیکن اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے، مفہوم کو سمجھنا ہے، تو پھر کسی ایماندار اور خوش عقیدہ استاد کی ضرورت ہوگی جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں، جو ان کا مفہوم ہے، وہ نیک نیتی سے آگے بتائے کہ اس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے اور اس میں یہ فرما رہا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا فیصلہ فرما دیا کہ یہ قرآن پاک ہے کیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیہ کریمہ 82 15واں پارہ، اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ جو قرآن ہے اس میں ہم جو آیات یا جو نازل فرماتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے اس میں، لیکن ظالموں کے لیے اس میں خسارہ ہے۔ تو ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر بے ایمان بندہ، بد نیت بندہ قرآن مجید کو پڑھے گا تو وہ اس کے خسارے میں اضافہ کرے گا۔ یہی قرآن اور یہی قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو چونکہ آپ کا کلام، آپ اپنے کلام کے متعلق تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کلام جاہل نہیں سمجھ سکتے، پڑھے لکھے سمجھ سکتے ہیں، تو کچھ ہوش کرو، تمہارا کلام پڑھے لکھے سمجھے، تم اپنی گفتگو کو اتنا سمجھ رہے ہو، بلند پایا اور بڑی دقیق گفتگو اور بڑی علمی اور جس میں بہت نکات ہیں علمی، یہ تمہارا گمان ہے اپنے بارے میں۔